سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے، آپ کے تاثرات بھی شامل کریں گے، اور مفتی صاحب بھی موجود ہیں، نگران شورا بھی موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ اس کے جوابات لیں گے۔ اور آج جو یہ سلسلے شروع ہوا ہے، ویسے تو کل بھی ہوا تھا، آج یکم ربیع الاول شریف بھی ہو چکی، اور یوں انشاءاللہ یہ 12ویں تک بلکہ 13ویں شب تک مدنی مذاکروں کا تسلسل ہوگا، اور بڑی پیاری رونقیں ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور کل ہفتہ بھی ہے، تو جو باب المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں میں تو ضرور دعوت دوں گا کہ ان پور نور مناظر کو مزید فیض حاصل کرنے کے لیے فیضان مدینہ ہی آنا چاہیے، وقت گزارنا چاہیے، امیر علیہ سنت کے ساتھ مدنی مذاکرہ، پھر خود خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوگی۔ امیر علیہ سنت کے بڑا خوبصورت انداز ہے، آپ کے الفاظ جملوں سے بڑا ایک انفرادیت نظر آتی ہے۔ شروع میں ایک بڑی پیاری گفتگو ہوئی، آج آپ بھی موجود تھے، جب وہ چاند دیکھنے کا معاملہ آیا تو امیر علیہ سنت نے ایک جملہ اس وقت ارشاد، جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، تو امیر علیہ سنت نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے۔ تو اب یہ اس کا مدنی مذاکرے میں بھی شروع میں کچھ گفتگو ہوئی، تو میں چاہوں گا کہ اس طرح کی جو احتیاط ہے، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت کی سیرت کا یہ بڑا خوبصورت پہلو بھی ہے، اور اس قسم کی احتیاطوں کا جو ایک انداز ہے امیر علیہ سنت کا، یہ واقعی آپ کی سیرت میں ایک بڑی انفرادیت رکھتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، کیونکہ بعض اس میں جو آپ نے وضاحتیں کی ہیں کہ یہ جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ بھی محسوس احتیاطی پہلو ہے ماشاءاللہ۔ یعنی جس ٹائم پر اچھا یہ ہوا کہ جب چاند ہم ساتھ دیکھ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ چاند نظر آ جائے، تو چاند نظر تو آیا نہیں، بادلوں میں گھرا ہوا تھا۔ تو اب یہ کہ جانے کا وقت ہوا، میں کہا آپ اعلان کر دیں، تو اچھا میں ایک غور ہی کر رہا تھا کہ یہ اعلان کریں گے کیا، کیونکہ چاند تو دیکھا نہیں، تو انہوں نے پھر اعلان کیا یہی کہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے، کیونکہ مغرب ہو گئی تو آمد ہو چکی تھی، تو چاند نظر آ گیا، اپنے لیے نہیں اعلان کر سکتے، چاند نظر آ گیا۔ اصل میں یہ ہوتا ہے جب ہمارا ذہن بن جائے نا کہ ہمیں بولنا کیا ہے، کس وقت کیا بولنا ہے، یہ ذہن بن جائے تو بات بنتی ہے، ماشاءاللہ، ادروائز بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہمارا سلسلہ تھا یہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، یہ 8 بجے، تو اس میں یہ ہوا کہ جیسے کہ مدنی چینل ہماری اولین انتخاب، تو پھر اس پر ہمارے یہ چلا سلسلہ کہ اولین خالی کہنا کافی نہیں ہے، پہلا بھی انتخاب یہی ہے، آخری انتخاب بھی یہی ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ دائیں بائیں جو ہے نا، یہ اب اس کے دونوں کے بیچ میں کہیں آگے پیچھے جائیں گے نا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ اچھا اس سے بولنے والے کی یہ مراد نہیں ہوتی کہ اولین یہ ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن وہ امیر سنت کی گفتگو سن کر جو ہے نا وہ بنتا ہے ذہن کے کہیں کہاں کوما لگانا ہے، کہاں فل اسٹاپ لگانا ہے۔ کیا بات، یہ بھی ہے نا، یہ جیسے لکھنے والے کو یہ مہارت ہوتی ہے نا، کہاں کوسین میں لکھنا ہے، یعنی بریکٹ کہاں لگانا ہے، انورٹڈ کوما کہاں لگانا ہے، کوما کہاں لگانا ہے، فل اسٹاپ کہاں لگانا ہے۔ جو لکھے پڑھے لوگ ہیں یہ اب میری بات زیادہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہاں یار یہ ہے تو صحیح۔ تو اسی طرح بولنے میں بھی ہے نا کہ کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں پر 2 لفظ زیادہ بول کے چیز کو کلیئر کرنا ہے، کہاں پر کم، یہ ساری چیزیں۔ تو جب ذہن بن جائے نا بولنے کا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، تو پھر آپ کے پاس لفظ خود ہی آ جایا کرتے ہیں، یہ ذہن بنتا ہے۔ یہ تو ایک بڑا ایک خوبصورت انداز ہے امیر علیہ سنت کا، اور خاموش شہزادہ جو ہر مہینے پڑھنے کی جو ترغیب ہے، اور یہ ظاہر کل سے یوم قفل مدینہ بھی شروع ہوگا، تو وہ اس میں بھی کافی مثالیں اس طرح سے آپ نے دی ہیں کہ مطلب وہ جب وہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو گھر ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی ہے؟ خاموشی نا امیر خاموش شہزادہ، میں ایک عرض کرتا جاتا ہوں آپ کو، کیونکہ 12ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ، خاموش رہنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طویل خاموشی والے تھے. ماشاءاللہ. یوں کہیں گے دیر تک خاموش رہتے تھے نا, دیر تک خاموش رہنے والی طبیعت مبارکہ تھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. مگر اس کے ساتھ ایک روایت اور بیان کروں گا کہ راوی کہتے ہیں میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا. کیا بات. یہ بھی ہے مفتی صاحب, ٹھیک ہے. یہ دو روایتیں سامنے رکھیں, پھر علماء کا یہ قول سامنے رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں, یعنی آپ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا اس سے اکتاہٹ نہ ہوتی تھی. یعنی خاموشی, دائم الفکر ہونا, اور مسکراہٹ, اور مجلس کا انداز ایسا کہ جو آ جائے اس کو اٹھنے کا جی نہ چاہے. تو یہ ساری چیزیں جو جمع ہوتی ہیں نا, اس کے لیے مطلب ڈھیروں معلومات چاہیے ہوتی ہے, ماحول چاہیے ہوتا ہے, صحبت چاہیے ہوتی ہے. اچھا, اس میں بعدوں کا جو ہے نا عجیب مزاج کا ایگزامن کرنے کا, مطلب اپنے ہی مزاج کو ایگزامن کرنے کا مزاج نہیں ہوتا. یہ میں جو سمجھاؤں, ہم اپنے مزاج کا ایگزامن نہیں کرتے, اپنے مزاج کو چیک کرنے کا مادی نہیں ہے. اچھا, کسی کا مزاج ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو میں اپنے مزاج کو اس کے مزاج سے تقابل کر کے اپنے مزاج میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتا. یہ چیزیں سب جو ذہن میں آ رہی ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی نا مومن کے لیے آئینہ ہے. آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس نے آپ کو, آپ کا کردار, آپ کا مزاج, آپ کا ظاہر, آپ کا باطن آپ کو پتہ چلتا ہے. اب آپ کو جب پتا چلا کہ یار یہ ایک مطلب کہ رول ماڈل پرسنالٹی ہے, یہ ماشاءاللہ ان کے بولنے کا, ان کے مسکرانے کا, ان کے چلنے کا, ان کے اٹھنے کا بیٹھنے کا انداز آؤٹ کلاس, آئیڈیل. اب میں ان کی تعریف تو کر رہا ہوں مگر میں ان کے جیسا بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتا. یہ بھی ایک طبیعت کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کو جیسے پیسے والے کو دے کر غریب آدمی بھی چاہتا ہے کہ میں پیسے والا بن جاؤں, ہے نا, اسی طرح کسی کا اور انداز دے کر کہتا ہے میرا بھی ایسا انداز ہو جائے. تو جس کے کردار کے اندر اتنی سنتیں چھلکتی ہوں, اتنی سنتوں کا وہ پیکر ہو, اور اس کی سیرت کے اندر اتنی نپے تلے انداز سے بات کرنا ہو, اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو, اور مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اس کے طبیعت میں خوش طبعی بھی ایک اعتدال کے ساتھ موجود ہو. اس طرح کی چیزیں جب ہم دیکھیں تو دیکھنے سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر بھی ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی فیضان میلاد کا وہ فیضان نصیب ہوگا, مدینہ مدینہ ہو جائے. ویسے یہ آپ بہت اچھی جو تربیت فرما رہے ہیں کہ خاص کر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات مذہبی ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں, لیکن ان باتوں کو اگر پریکٹیکلی طور پر ہر کوئی لینا, کن باتوں کو, یہی جو آپ نے خاموش رہنے کا, مسکرانے کا, دل جوئی کرنے کا, تو یہ معاشرے میں اس کے بہت ہی زبردست اثرات یہ پیدا ہو سکتے ہیں. اور بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا اسلام, ہمارا مذہب ہم کو تعلیم دیتا ہے, تو یہ ایک بڑا پیارا حسن ہے. اور اگر اس پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے اطراف میں کوئی غیر مسلم بھی ہوں, وہ آپ کے ان خوبصورت انداز کو دیکھ کر اسلام کے قریب آ جائیں. یہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے. تو واقعی معاشرے میں ان چیزوں کی بہت اشد ضرورت ہے, اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو دیکھنے اور ان باتوں کو سمجھنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت. آج رات 8 بجے کا جو ہمارا سلسلہ تھا اس میں ایک بات عرض کی. میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, ہم انسان ہیں, انسانوں میں رہتے ہیں, انسانیت کے ساتھ رہیں. واہ, بس اتنا یاد رہے گا. انسانوں میں رہ کر حیوانیت کے ساتھ رہے, یہ درست نہیں ہے. بہت معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں بولنے اور سوچنے والا جو ایک انسانیت والا جو انداز ہے وہ نصیب ہو جائے. آمین. جی قول دیں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ذریعے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ جو ہمارا موجودہ ایونٹ ہے ربیع النور شریف کا, اس
میں اور اس قسم کے جب بھی کوئی ایونٹ آتے ہیں تو اس میں جو خوش عقیدہ جو صحیح العقیدہ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہن ہیں وہ مختلف قسم کے سوشل میڈیا کے اوپر ضد بحث والے اور مناظرے والے قسم کے میسیجز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، ویڈیو کلپ وغیرہ، تو ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ضد بحث کرتے ہیں اور اس کے اوپر کمنٹس بھی پاس کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات میں انوالو ہونا چاہیے اور اپنا وقت جو ہے وہ اس قسم کے معاملات میں سوشل میڈیا پر جو چل رہے ہوتے ہیں جو مناظرے وغیرہ ٹائپ کے، تو جب عقیدہ درست ہے تو ایسی چیزوں کے اوپر دھیان توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں کلام فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود کو الجھانا نہیں چاہیے، لوہا لوہے سے کٹتا ہے۔ آپ کے پاس دعوت اسلامی کی طرف سے دیے گئے اس موضوع پر کوئی سینکڑوں مدنی گلدستے ہوں تو شاید کوئی تعجب نہیں ہے۔ یوٹیوب پر اور اس طرح دیگر فیس بک پر ہمارے یہ مدنی گلدستے ہمارے رکھے ہوتے ہیں۔ آپ سرچ کر کے ایسا ہی کوئی اچھا جو خوش عقیدگی کو اور واضح کرتا ہو، اس کو آپ سوشل میڈیا پر ڈالنے کی عادت پیدا کر دیں۔ خود انوالو ہو کر، خود پڑھ کر، یہ مطلب یہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں آتا واتا ہے نہیں، اور پھر اس سے زیادہ عموماً اس پورے جو چل رہا ہوتا ہے نا، اس میں بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ہر طرح کا ایک آدمی ہوتا ہے۔ الحمدللہ امیر سنت بڑے پیارے خوبصورت انداز سے، ہمارے مفتی قاسم صاحب کے بڑے پیارے پیارے مدنی گلدستے ہمارے وہ یہ جو میں نے بتایا سوشل میڈیا کے جو پیجز ہوتے ہیں ان پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو مطلب اب تھوڑا سا ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اس کو وائرل کریں، اس کو پہنچائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اپنے گروپس میں اس کو شیئر کریں، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ خود انوالو ہو کر کیوں مطلب کہ کرتے ہیں، جو ایک علماء کی فیلڈ ہے وہ علماء ہی تک رہے تو بہتر ہے۔ کال دیں۔ میں محمد حسان اتاری ہند کے شہر احمد آباد شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے نگران شورا، آپ کو اور حاجی امین اتاری کو میری طرف سے بہت بہت ماہ ربیع النور کا چاند مبارک ہو۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ بہت ہی اہم سلسلہ ہے، اس لیے کہ جو اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں دیر سے پہنچتے ہیں یا جو شرکت نہیں کر پاتے تو وہ یہاں پر مدنی مذاکرے کا لب لباب حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اور ہو سکے تو پیارے نگران شورا میرا یہ پیغام باپا کو بھی سنا دیجئے کہ میری طرف سے ان کو ماہ ربیع النور کا چاند مبارک ہو۔ اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو بھی ماہ ربیع الاول کی آمد مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ جی کال دیں۔ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج امیر اہل سنت دامن برکاتہ العالیہ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ آپ اپنا گھر وہاں پر لیں جہاں پر یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجد ہو، تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس موضوع پر اسی وقت جب امیر سنت نے یہ توجہ دلائی تھی تو میں کافی عرض کر چکا کہ ایسی جگہ پر مسجد ہونی چاہیے کہ جہاں پر آپ کو درود و سلام کی آوازیں آئیں، 12ویں شریف ہو، 11ویں شریف ہو، اس طرح بزرگان دین کے عرس منائے جا رہے ہوں، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے نسلوں کے اخلاق، عقائد، اعمال، نظریہ سب کا تحفظ رہنے کی صورتیں بنتی ہیں۔ تو یہ تو اب گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے نا۔ اب فلاں فیز میں گھر لے لیا تو فلاں ایریا میں گھر لے لیا تو فلاں کارنر پہ گھر لے لیا، تو یوں ہمارا یہ نارملی یہ سوچنے والا ذہن ہے نہیں، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اکثریت بے نمازی ہے، اکثریت بے نمازی ہے۔ تو جب بے نمازی ہوتے ہیں تو نماز مسجد کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اور پھر یہ جو سوچ ہے اپنی نسلوں کی، خود اپنی اور پھر اپنے نسلوں کے عقائد اور نظریات کا تحفظ، یہ جو سوچ ہے یہ تو اور پیچھے رہ گئی ہے۔ اب تو نارمل چل رہے ہوتے ہیں، نارمل معذرت کے ساتھ بالکل نارمل چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نارمل بالکل نارمل والا کوئی نظام
کیوں لے کر چل رہے ہیں آپ؟ عقائد و نظریات کی کوئی امپورٹنس ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. اپنے عقائد، اپنے نظریات، اللہ عز و جل، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین، جنت، دوزخ، دیگر جو ہمارے عقائد ہیں، ان کے بارے میں ہماری کیا سوچ و ہمارا نظریہ ہونا چاہیے. یہ مین ٹاپک ہے، امپورٹنٹ ترین، اہم ترین ٹاپک ہے یہ. اس کو ہم نظر انداز کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ تو ان تمام تو چیزوں کی جو غور کرتے ہوں گے تو وہ الحمدللہ بھی جگہ بھی ایسی تلاش کرتے ہوں گے، گھر بھی ایسی جگہ پر لیتے ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر ان کو فوائد بھی بہت ہوتے ہوں گے. تو مکان ایسی جگہ ہی لینا چاہیے جہاں اس طرح کی مسجد ہو، اور اگر آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں ایسی کوئی مسجد نہیں ہے تو پھر جلدی سے بنا لیجئے گا. واہ جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رضا تاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. پہلے تو تمام عاشقان رسول اور بالخصوص پیر صاحب کی بارگاہ میں اور نگران شورا اور مفتی صاحب اور حاج امین صاحب کی بارگاہ میں ربیع النور شریف کا چاند مبارک ہو. اور دوسرا میری سوال عرض ہے کہ ایک شخص سے بات چیت چل رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ جی 28 سفر کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، بعض ربیع الاول کو نہیں ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ اور اس کی وضاحت بھی فرما دے سرکار کی ولادت کب ہوئی. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. آمین و ایاکم. مفتی صاحب سے انشاءاللہ اس کا تفصیلی یا جتنا بھی وہ جواب دینا چاہیں انشاءاللہ جواب لے لیتے ہیں. ویسے 12 ربیع الاول ہی ہے، لیکن اگر مثال دیتا ہوں الزامی جواب کرتا ہوں، اگر کوئی ضد پر ہے ہی نا کہ نہیں یہ ڈیٹ نہیں ہے، تو وہ جو ڈیٹ بولتا ہے اس کو بولتے اس ڈیٹ پر 12ویں تو ولادت کی خوشی منا دو صحیح، تو پتہ چل جائے گا کہ جھگڑا اس کا تاریخ کا ہے یا دن منانے نہ منانے کا ہے. مفتی صاحب جی یہی ہے جو جمہور علماء کا موقف ہے وہ 12 تاریخ ہی ہے، اور جو اعتبار ہوتا ہے وہ جمہور علماء ہی کا ہوتا ہے. جمہور علماء یعنی میجورٹی علماء تو یعنی تقریباً اس پر متفق ہیں، یا کچھ اور اقوال اس کے اندر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نقل کی ہیں کہ 12 تاریخ ہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے. اور بات وہی ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہو. جیسے مثال کے طور پہ یہ 28 تاریخ اگر کہتے ہیں تو میلاد منانا ہے تو پھر 28 تاریخ کو منا لیں اگر یہی پرابلم ہے ان کے ساتھ. بلکہ بعض تو اس قدر یعنی خائن ہوتے ہیں، خیانت کرنے والے ہوتے ہیں کہ جب کوئی اور دلیل باقی نہ رہی کہ جس کے ذریعے سے وہ اس موقف کو ثابت کر سکیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، جب ہر طرح سے واضح ہو گیا میلاد منانا چاہیے، تو اب بعض لوگ جو امام علیہ سنت کی طرف یہ بات منسوب کر دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول یہ ولادت کی تاریخ لکھی ہے. حالانکہ امام علیہ سنت نے وہاں پر 9 اقوال لکھے کہ یہ علماء کے اقوال ہیں، لیکن جس پر جمہور ہیں، اکثر علماء ہیں، وہ 12 تاریخ ہی ہے. اسی کو معتبر قرار دیا تو 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور میلاد جو ہے اس دن بالخصوص منایا جاتا ہے، باقی ہر دن منایا جا سکتا ہے. مفتی صاحب غلط بیانی کرنا ہے نا مفتی صاحب، یہ بھی ایک فن ہے. ہر کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا، یعنی جھوٹ اور غلط بیانی اس طرح کرے کہ سامنے والا سچی سمجھے، یہ بھی مہارت ہے. ہاں یہ مہارت ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اپنے کو تو اللہ کرے ہو ہی نہ کبھی زندگی میں، ہاں مگر یہ بات ہے ایسا طبقہ جن کو یہ بہت مہارت ہے، یہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں کہ اب یہ قسم کھا لیں گے کہ بالکل فتاوی رضویہ کی فلاں جلد میں فلاں پیج پر آپ کے اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی تاریخ دیکھ لینا. اگر آپ دیکھو گے تو واقعی ہوگا. مگر اس نے یہ کیا کیا، اس نے بول تو دیا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے 2 صفحے کے بعد 3 صفحے کے بعد لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ اصل قول یہ اسی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اقوال ہیں. ہاں یہی کہہ رہا آپ نے جو فرمایا کہ وہ اقوال لکھے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھیں تو کتنے ایسے مسائل ہیں جن میں شروع میں کئی اقوال اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تو کیا ان کو دیکھ کر آپ یہ سارا وہ کر لیں گے؟ تو وہ اصل میں یہ جو میں نے کہا یہ بڑا طبقہ ہے. ہاں صحیح بول رہا ہوں میں، یہ ان کے نصیب بیچاروں کو، یہ اللہ ان کو ہدایت دے،
یہ ان کے نصیب کے، ان کو ایسا جھوٹ بولنے پر ایسا ملکہ حاصل ہے، جھوٹ بولنے پر، وہ جس کا آپ نے سوچا سنا ہوگا سفید جھوٹ، اور بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگیں. تو یہ اس طرح کا طبقہ ہے ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں، اور یہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا ہے، بہت چالاک سمجھتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ بہکا رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کی کبھی بھی اس میں آنا نہیں چاہیے. ویسے ایک ہوتا ہے نا کہ وہ عموماً ہم کو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ آپ دیکھ لو فلاں جگہ لکھا ہے، تو اپنے کو اپنا کام پتہ ہے کہ آپ اپنے دیکھنے کا بیٹھیں گے، اور وہ یار کہا ہے نا میرے کو بھیج دینا، اسی کی ڈیوٹی لگا دو کہ آپ ہم کو بھیج دینا، میں اپنے علماء کو دکھا دوں گا، اب وہ بھیجتا رہے آپ کو. تو یعنی مجھے مفتی صاحب ایک ٹکرا تھا، اس نے بخاری کی رٹ لگائی، تو اس سے پوچھ لیا گیا مطلب وہ یوں یہ حدیث وہ حدیث نام، جیسے پوچھ لیا گیا اچھا یار 6 مشہور کتابوں کے نام بتا دو سیاستہ کے، آپ یقین مانو وہ نام ہی نہیں بتا سکا. اس کو یعنی جس کو یہ تھا کہ مجھے حدیثیں بہت ساری آتی ہیں، اس کو سیاستہ کے نام تک نہ یاد تھے کہ حدیث کی جو 6 مشہور کتاب اس کے نام بتا دیں، نہیں آتا ہے لوگوں کو. تو یہ ہوتا، یہ عموماً یہ طبقہ ٹکراتا بھی ایسوں کے ساتھ ہی ہے کہ جن کے پاس بیچاروں کے پاس ویسے ہی معلومات بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. اب میرے جیسا آدمی اگر آپ کے سامنے اس وقت انگلش کے 10-20 لفظ بول دے ہوئے تو آپ کو لگے گا یار عمران کی انگلش بہت اچھی ہے، لیکن اب یو کے والے کل پرسوں آئیں گے اپنے ساتھ، یو کے ساؤتھ افریقہ والے، اب ان کے سامنے اپنے کو گھی کی بن جائے گی، آواز ہی نہیں نکلے گی، ان کے ساتھ کیا انگلش میں آتے بات کرے گا، آتی نہیں اپنے کو انگلش اتنی. تو یہ ہوتا ہے. تو علماء عاشقان رسول کے پاس لے جائیں، ان سے بات کر لو بھائی، آپ ان کو بات کرو، وہ انشاءاللہ ایسا مدینہ مکہ مدینہ بریلی اجمیر سب کر دیں گے انشاءاللہ، بغداد کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج آپ نے سلسلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت ہی پیارا فرمایا تھا. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو لوگ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ کیسے تسلیم نہیں کرتے مفتی صاحب؟ تو کفر ہو جائے گا جو تسلیم نہیں کرے گا. تو قرآن کی آیت کا صریح انکار ہے کہ جو نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین تسلیم نہ کرے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو صاف قرآن کی آیت کا انکار ہے. 70واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اس میں قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہی ہے نا؟ ہاں یہ ہے. اور جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا انکار کرے، وہ اس کا ایمانی ظاہر ہے، اس کا ایمانی ضائع ہو گیا. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اچھا یہ جو پہلے جو تھوڑا سا چلا نا کہ وہ کوئی مانتا نہیں ہے، بحث کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا ٹکرا جاوے نا، مطلب کہ اور وہ ایک ہی ہو کہ بھائی میں نہیں مانتا، اور الٹی سیدھی باتیں کرتا رہے، حرکت کرتا رہے کہ جناب یہ نہیں بنانا چاہیے، نہ وہ نہیں کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ خدا نہ پھنس جائیں. ایسوں کے پاس نہ کھڑا ہونا چاہیے، نہ پھنسنا چاہیے، نہ سننا چاہیے. فوراً وہاں سے مطلب کہ وہ آگے پیچھے ہو جانا چاہیے. قالو سلامہ، مطلب آگے پیچھے ہو جائیں اور نکل جائیں بس وہاں سے. وہ پھنس بھی گئے نا، کوئی اللہ نہ کرے کسی نے لے بھی لیا. تو ایک بات آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں، اتنی ساری بحث ہو جانے کے بعد 2 کام، یا تو لکھ کر لیں یا بول کر لیں. لکھ کر کیا کریں؟ یا تو لکھ کر اس کو دے دے جاتے جاتے کہ یار میں جیسے ہی مروں نا تو یہ پڑھ لینا. تو یہ مرے نا آپ تو وہ پڑھے تو اس پہ لکھا ہوا ہو جب تک دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یا وہ یہ لکھا ہوا ہو کہ میں تو جب تک جیوں گا آقا کا میلاد مناتا رہوں گا. یہ کہہ کے نکل جائیں. یا آپ اس کے کان میں بول دو کہ میں تو جب تک زندہ ہوں نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا رہوں گا. اور میلاد نہ منانے کے حوالے سے جو بھی تمہاری باتیں نہ کبھی مانی ہے نہ میں کبھی مانوں گا، کیونکہ یہ اسلام کے مطابق ہے ہی نہیں. تو یوں مطلب کہ جو خاص میلاد منانے کے حوالے سے جو باتیں ہیں کہ جو سرکار کے میلاد منانے
پر ضد کرتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے. میں اس عنوان پر آپ سے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں. تو بھائی یہ ہے کہ بس وہ اس میں انشاءاللہ آپ ایسے خوش ہو جاؤ گے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور مکہ مکہ ہو جائے گا، یہ تھوڑا سا ایسا ہو جانا چاہیے. کھول دیں. محمد عمران اتاری ہند سے. پیرا نگران شورا بھی آپ نے ایک بات کہی، انسان ہے انسانیت کے ساتھ رہے. تو ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ انسانیت اور اسلامیت، اس کو ہم کس طرح سے سمجھے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا. اگر دو جملوں میں عرض کرو تو اسلامیت میں ہی انسانیت ہے. مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال دیں. ماشاء اللہ، مرشد کا الحمدللہ جشن ولادت پر خوشی منانے کا انداز مدینہ مدینہ، اور مرشد کو دیکھ کر بڑا جذبہ ملتا ہے. الحمدللہ مجھے بھی مرشد کے صدقے میں ہی جشن ولادت پر نئے کپڑے پہننا اور نالے نے پاک لگانا اور نئی چپلیں لانا، جوتے، جو بھی معاملہ ہے یہ سب میرے مرشد کا صدقہ ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے، اگر کسی نے تشہد کی جگہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھ دی تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اس کے بعد اس کو روک دیا اور پھر سے تشہد پڑھنا شروع کیا. جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. جی اگر اس نے غلطی سے ایسا کیا ہے تو سجدہ سہو سے اس کی نماز ہو جائے گی. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے شہر راجستھان بیکانیر سے اسلیم شیخ اتاری عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، ہمارے مفتی صاحب حسان رضا اتاری بہت ہی پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آمین. دوسرا نگران سورہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. بہت بہت شکریہ دعائیں دینے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا. جی میرے 3 نقطے ہٹا دیے، ان کا پتہ نہیں کیا ہٹا دیتے. ماشاءاللہ. جی حاجی امین، آج کا مدنی مذاکرہ. آج کا مدنی مذاکرے میں ایک موضوع جو آخر میں ہی تھا کہ رسم و رواج جو ہمارے معاشرے میں جو ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ اس سے نا زندگی مشکل ہو جاتی. یعنی یہ جو موضوع چلا تھا، مفتی صاحب نے شاید اس پہ کچھ کلام فرمایا تھا. یوں سمجھیں کہ جیسے اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، تو ایک تو اس کا صدمہ تو اپنی جگہ ہے، جو جانے والا ہے جانے، لیکن اس کے جو معاملات ہیں نا، جو رواج کے حوالے سے دینا لینا کرنا، یعنی بالکل یقین مانے ایسا ہے کہ کچھ مطلب اپنی گنجائش نہ بھی ہونا، ایسے پھنستے ہیں اس میں کہ نکلے کیسے. حاجی میں ایک بات عرض کروں، یعنی یہ وہ موضوع ہے کہ جس کی ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس کی پریپریشن نہیں. یعنی یہ عقل مند سے عقل مند کہلانے والا شخص بھی اگر آپ مجھے سامنے کھڑا کر دیں، جب بہت ہی ایسا خاندان ساتھ کھڑا کر دیں گے جس کے بارے میں بڑا مشہور ہوگا، یہ پورا خاندان عقل مندوں کی دنیا ہے، تو میں کہوں گا کہ موت، وہ ہاں موت. اچھا اب اس گھر میں جب موت ہوگی نا، تو اب نہلانے پر ٹینشن، کفن پر ٹینشن، تدفین پر ٹینشن. اچھا اس کے بعد بقیہ جو چیزیں ہوں گی ان کے لیے ٹینشن. کوئی پریپریشن نہیں ہے، کوئی پریپریشن نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے. کہ چلو میں ایک مثال دیتا، جیسے گھر میں کفن ایک جیسے تیاری کرنے والا ہوگا تو گھر میں جیسے کوئی کفن تیار کر کے رکھا ہو، فور ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں. اچھا پھر میرے کفن کے اندر کچھ ایسے تبرکات ہوں، جیسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تبرکات، ناخن اور بال مبارک، منہ مبارک اور ناخن مبارک اپنے پاس رکھے تھے اور وصیت کی ہوئی تھی. چادر بھی تھی کہ یہ جب مطلب میری تدفین ہو تو یہ میرے ساتھ ان کو رکھ دینا، اور یہ اللہ کی رحمت سے زبردست اس کے ذریعے آپ نے امید باندھی تھی، اور خود صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز ہمارے لیے زبردست مثال ہے اور ماڈل ہے یہ ہمارے لیے، کہ ہم کو ایسی تیاری کر کے رکھے کہ اگر میں وہ گھر میں بتا دیں کہ میں جیسے مروں تو یہ میرے یہ کفن اور میرے ساتھ یہ چیزیں ہیں،
اور یہ میرا مطلب انداز ہوگا. یعنی ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہو تو گھر میں بتا دیتا ہے کہ یہ تیاری کر کے رکھنا, یہ سب کر کے رکھنا. ہمیں پتہ ہے ہمیں مرنا ہے, پریپریشن نہیں ہے. یہ تو ہو گئی نارمل. اچھا یہ وہ کام ہے جو فرض کفایہ ان میں کئی, جیسے کفن, غسل میت, کفن کا ہونا, تدفین کا ہونا, دفن کا ہونا, یہ تو فرض کفایہ والے کام ہے. ان کے لیے بھی نہ علم نہ تیاری, نہ گھر میں کوئی تیار, کچھ نہیں. باہر سے آئے گا تو ہی کوئی کام ہوگا. اس کے علاوہ اب دقت ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اب وہ کھانے کا آرڈر کس کو دینا ہے, ڈیکوریشن, تھال اور یہ شامیانہ ٹینٹ. یعنی کسی کے اگر انتقال ہوا تو انتقال ہوتے ہی کچن والے کا کچھ رسک کھلے گا کیونکہ دیگیں بن کر آئیں گی, اور ڈیکوریشن والے کا کام کھلے گا کیونکہ پلیٹیں آئیں گی, دریا آئیں گی, شامینیں وغیرہ لگیں گے, دسترخوان بچھیں گے, یہ سب ہوگا. اب وہ اس میں لگ گئے تو یہ ساری چیزیں ہو گئی. اور بھی اس کے علاوہ خاندانی فیملی دقت کا سلسلہ, پھر اس کو آیا وہ نہیں آیا. اچھا وہ تدفین کر کے گھر آئے تو ان کو دیکھنا وہ ناراض نہ ہو جائے, وہ چلا نہ جائے, اس کو کھانے کے لیے روک لینا. یہ ساری چیزیں گھر کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں میت والے گھر کے اندر. اچھا اس میں ایک اور بات جو میں نے بھی فیل کیا ہے کہ بعض افراد جب یہ دنیا سے گئے, اب کیا ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار جمع ہوتے ہیں نا, یا مارکیٹ کے لوگ یا کوئی بھی جو سرپرستی کر رہے ہیں, اب وہ کھانا پکوا رہے ہیں, ڈیکوریشن ہو رہا ہے. مفتی صاحب یقین مانے بعض کے بل بعد میں جب ان کی ہی فیملی سے لیے گئے, اور اتنا آزمائش, کیونکہ وہ ظاہر مثال گھر کا ایک ہی فرد ہے دنیا سے چلا گیا, اب بچے ہیں سارے اور وہ بچوں کی ماں ہے, ٹھیک ہے وہ کھاتا پیتا تھا جو بھی تھا, ایک ہینڈسم اماؤنٹ بنا اور اس کے اس اماؤنٹ سے یا اس کے چیک سے یا اس کی بزنس سے وہ اماؤنٹ لیا گیا. اب وہی بات ہے کہ خاندان جمع ہے, وی آئی پی دعوتیں ہوئی ہیں, وہی ڈیکوریشن کے خرچے اور ٹھیک ٹھاک اہتمام. تو یہ جو خرابیاں بیان ہوتی ہیں کہ بھئی اس طرح سے نابالغ ہیں اس کے ورثہ میں, تو ان کا وہ مال خرچ کر لینا, اور یہ چیزیں اتنا اچھا پھر جو فیملی ہے وہ ویسی اس حادثے سے دوچار ہے, لیکن یہ سامنے جو کرنے والے ہیں نا, یہ بس وہ اپنی خاندانی ناکیں اور یہ سب سے ایسا گھیر لیتے ہیں. آج امین یہ اگر آج بھی مان جائے نا ہمارے معاشرہ کہ علماء کو قریب کر لیں اور دین سیکھ لیں, اگر آج اس وقت یکم ربیع الاول 1440 سے ہجری یعنی فرسٹ ربیع الاول 1440 سے ہجری پاکستان میں 12:47 ہو رہے ہیں, 47 منٹ. تمام عاشقان رسول کا عرض کر رہا ہوں کہ آج سے ذہن بنا لیں کہ اسلام و دین کی باتیں سیکھنی ہیں, علماء کے قریب رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جتنی خرابیاں ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں ہے نا, جو مطلب کہ فتنوں کے عنوان پر اور غیر شرعی رسم و رواج اور غیر اخلاقی حرکتوں کے عنوان پر جو ہمارے معاشرے میں, آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے ہمارے خاندان, ہمارا جو فیملی اسٹرکچر وہ انشاءاللہ اس سے صاف ہو جائے گا, نظام صاف ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا جو میں نے عرض کیا ہے آپ کو. آپ ان سے پوچھیں, ان سے بات چیت کریں, یہ منع کرتے رہیں گے, آپ رکتے رہیے, یہ کہیے اوکے اب جاتے رہیے, زندگی آسان ہو جائے گی, تکلیفیں اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گی, اور ایک راحت والی زندگی امید ہے کہ نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. کال دیں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی سلسلہ مدنی مہک ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. میں عرب شریف شہر جدہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کالر اسلامی بھائی سلام دیتا ہے تو ناظرین اسلامی بھائی پر بھی جواب دینا واجب ہوا کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر. نہیں کہ تو کسی پر بھی واجب نہیں ہے. اصل میں ایک تو کوئی متعین نہیں ہوتا, دوسرا یہ ریکارڈڈ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کا جواب دینا تو ویسے ہی جو ناظرین ہیں ان کا تو کوئی اس میں تعلق ہی نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے اس کا جواب دینا. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار میری آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میں نے ایک بندے سے کچھ پیسے لیے تھے فکس پہ, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, میں اس کا حل چاہتا ہوں کہ کیا حل ہے. پیسے لیے تھے گناہ ہو گیا, فکس کر کے پیسے لیے تھے, واضح نہیں, صورت واضح نہیں, کس چیز کے پیسے لیے تھے. نہیں فکس کے نہیں رہتے اتنا نفع دے دوں گا,
بچہ بولے انہوں نے، وہ بچے سے لیے تھے، بچے سے لیے تھے، ایسا کچھ بولے انہوں نے نا؟ سوال کلیئر نہیں تھا. جی. کسی سے لیے تھے، فکس کر کے لیے تھے. اچھا. اور جیسے مثال تو کسی 10 لاکھ روپے لے لے کے ٹھیک ہے میں آپ کو مہینے کے 20,000 روپے دے دوں گا. ہاں، اس میں ہمارے یہاں بہت ساری صورتیں جو ہوتی ہیں یہ عمومی طور پہ سود کی بن رہی ہوتی ہیں، یعنی اس سے پیسے لیے وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ کاروبار کے اندر ہم کو پارٹنرشپ کر رہے ہیں، لیکن عمومی طور پہ بہت سارے مقامات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں یہ قرض ہوتا ہے. یعنی 10 لاکھ روپے دے دیے مثال کے طور پر کہ یہ میں نے آپ کو دیے سال بھر کے لیے، 1.5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، اور 2 سال کے بعد چاہے کچھ بھی ہوا ہو یہ 10 لاکھ روپے اپنے واپس لے لے گا اور اس دوران وہ نفع لیتا رہے گا 20,000 10,000 جو بھی ہے، تو یہ سود ہے. اور اگر یہ پارٹنرشپ کے طور پر بھی ہو تو بھی یوں رفاف رقم کی صورت میں فکس کر لینا یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ 10,000 20,000 جو بھی فکس کیا اس طرح یہ جائز نہیں ہوتا. وہ پارٹنرشپ میں جب ہوتا ہے تو وہاں پرسنٹیج نفع کی مقرر کرنا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اس کی شرائط ہوتی ہیں. اس کے مطابق جب یہ نفع کی پرسنٹیج مقرر کی گئی کہ 10% نفع میں سے آپ کا، 20% آپ کا، اور پھر اس کے علاوہ دیگر شرائط کی پابندی کی گئی تو وہ جائز ہوگا. ورنہ بہرحال جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس کے ناجائز ہونے میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں. جی حاجی امین. غیر مرد جو تعزیت کرتے ہیں، اور اس موضوع پر بھی امیر اہل سنت نے کلام فرمایا کہ جب وہ کسی شوہر کے یہاں کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو خاندان کے وہ افراد جو نامحرم ہوتے ہیں تو وہ بھی اس معاملے میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اور اس کو ایک رواج، یہ بھی رواج ہی سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں. اب اس میں جیسا امیر علیہ سنت نے جو وضاحت فرمائی تو ایک سنجیدہ ایسا فرد جو مدنی چینل دیکھتا ہے اور کئی معاملات میں اس نے اپنی اصلاح کی ہے، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ٹاپک اس طرح سے لیا جائے کہ اس معاملے میں وہ اگر اپنی عادت بنانا چاہے، اور ماشاءاللہ ہے مدنی چینل نے کئی ایک کو زندگی کے معاملات میں رہنمائیاں دی ہیں. تو اب اگر کوئی فرد اس طرح سے اپنا ذہن بناتا ہے کہ معاشرے میں یہ جو رواج ہے کہ جس میں ظاہر ہے اس نے اس کو لینا ہے، اس کی تعزیت کرنی ہے، تو اب ایسے موقع پر وہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو محتاط کرے. اس میں چند ایک چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ مدنی چینل دیکھتا ہے اور دیکھ کر وہ اپنے کئی معنوں میں کئی لانا چیزوں چاہتا میں ہے، بالکل. تو اب فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے حاجی امین کہ وہ خود بچنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا ہم اسٹیپ لے لیتے ہیں کہ اس نے خود اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا. اب کوئی اس کو دھکا بھی مارے تو یہ اس میں پڑے گا نہیں. دوسرا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ وہ سافٹ کارنر افراد کو دیکھے کہ جو کچھ نہ کچھ اس کی بات کو سمجھیں گے اور یہ کریں گے تو ان کو بتاتا رہے. اول اپنے گھر میں تو نصیحت سے شروع کر دے گا، بیٹا یہ درست نہیں ہے، اب تک آنے والی اس کی نسلیں جو ہیں اس کو وہ آزمائش نہ ہو جو اس کو شروع میں ہو چکی. پھر خاندان کے اور اس طرح کے افراد ہیں، دیکھو یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، میں مدنی مذاکرے میں سنا، یہ سب یہ بتاتا رہے تو آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے. اصل میں ہم لوگ دیکھیں، میرے جو وہ ناظرین جو اس وقت ان حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کو مثال آج آپ کے مدنی مذاکرے میں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر سمجھ میں آ گئی اور آپ نے آج تعین کر لیا، تہیہ کر لیا کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور وہ چیز گناہ تھی جس کا آپ کو پتا چلا، آپ نے توبہ بھی کر لی اور آپ نے بچنے کا ارادہ بھی کر لیا. مگر آپ یہ بتائیے کہ آپ خود کتنے برسوں سے اس میں انوالو تھے، اب آپ کے علاوہ کسی اور نے سنا نہیں ہے اور اس انداز سے سنا نہیں ہے. اب وہ سنیں گے، آپ سے سنیں گے. آپ نے جس سے سنا اس کے سمجھانے کا، اس کے بتانے کا انداز کچھ اور آپ کے لینے کی صورت گھڑی کچھ اور تھی کہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آ گئی. تو وقت آپ سمجھانا تو شروع رکھیں ماشاءاللہ، لیکن اگلے کو بدلنے میں بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے. حالات درست ہونے وقت لگتا ہے. دیکھیں خرابیاں جو ہے نا یہ اوور نائٹ نہیں ہوئی ہیں کہ ہم رات سوئے تھے صبح اٹھے تو معاشرہ خراب ہو چکا تھا، ایسا نہیں ہوا. برسوں لگے ہیں، برسوں لگتے ہیں معاشرہ خراب ہونے میں، برباد ہونے میں، کردار اور مزاج کے تباہ ہونے میں برسوں لگتے ہیں. اب جب ہم اس کے درست کرنے کی کوشش کرتے تو درست ہونے میں بھی برسوں لگتے ہیں، وقت لگتا ہے.
اور وقت لگنے میں بھی مطلب کہ ایک تو وقت لگے گا، پھر آپ کا اور ہمارا انداز، مزاج، حکمت، نرمی، دلائل، تدبر، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کسی چیز کو درست کرنے میں. ورنہ بعد اوقات ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، اور دلائل کے ساتھ سمجھانے کے بجائے اور عقلی طور پر اور اچھے انداز سے اخلاقیات کے ساتھ سمجھانے کے بجائے ہم بہت زیادہ مطلب اگریسو ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی درستی و تبدیلی نہیں آتی. ٹیک ٹائم. اور دوسری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ ڈس اپوائنٹ ہونے سے بچنا چاہے اصلاح امت کے لیے، چاہے اس کا تعلق فیملی سے یا کسی جگہ سے بھی، اگر آپ ڈس اپوائنٹمنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، دل برداشتہ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، تو ایک مزاج بنا لیں. ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. آپ یقین مانیں، امید ہے کہ آپ مطلب کہ اب دل برداشتہ نہیں ہوں گے. دل ٹوٹ گیا، گردہ پھٹ گیا، پھیپڑا کھٹ گیا، یہ سب نکل جائے گی چیزیں. آپ کا کام پہنچانا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہمارا کام پہنچانا ہے. امیر سنت تشریف لائے، ان کا کام پہنچانا ہے. اب جیسے میلاد حال میں اسلامی بھائی اس وقت آپ زیارت کر رہے ہوں گے، ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں، اب یہ سن رہے ہیں، تو اب یہ باتیں پہنچانے والی. اب یہ مثال کا تو بھائی یہ ذہن بناتے ہیں کہ ہم بلوچستان جائیں گے، اپنے اپنے شہروں میں جائیں گے، تو ہم جا کر یہ مطلب سب بتائیں گے. تو آپ بتائیں، پہنچائیں. منوانا آپ کی میری ڈیوٹی نہیں ہے، منوانا آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہم پہنچانے کی حد تک رہتے ہیں تو بہت میٹر ہے، بہت مواد ہے، بہت سارے مدنی پھول ہیں. ہم پہنچاتے رہے، پہنچاتے، زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ پہنچانا ختم نہیں ہوگا. انشاءاللہ ثواب کھڑا ہو جائے گا. نیت سچی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. امید ہے کہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. قول دیں. میں نقاش محمود لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ سب کو ماہ ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور چاند کے صدقے میں ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. میرا ایک سوال ہے کہ کیا اگر ایک شخص اپنی ساس سے کسی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی اس معاملے میں اپنے شوہر سے بحث کرتی ہے اور نافرمانی کرتی ہے، تو کیا شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اس کو اس کی ماں کے گھر جانے سے روکے، اور کیا بیوی کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں شرعی احکام کے حوالے سے تو شاید آپ کی کوئی اس میں بیان نہ کر سکوں. دو چار چیزیں عرض کر دیتا ہوں. پہلا کہ شوہر اگر اپنی مطلب ایک داماد اگر اپنی ساس سے ناراض ہے تو ظاہر ہے اس کی بھی کوئی شرعی وجہ ہونی چاہیے. بلا وجہ شرعی ناراض نہیں ہونا چاہیے. وہ ناراضی کی وجہ کیا ہے؟ ایسی کیا صورت ہے کہ اصلاح نہیں ہو سکتی؟ اگر ذاتیات کوئی معاملہ ہے یا کوئی ایسا ایگو کا، بعضوں کا آدمی کا ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، دعوت نہیں دی یا مطلب مان سمان نہیں دیا، تو اور بھی بہت اس طرح کی ریزن ہوتی ہے. تو البتہ یہ وہ باتیں نہیں ہے جس سے ناراض ہوا جائے. تو یہ غور کر لیں کہ ایسی ناراضگی کیا صورت بن گئی ہے. صلہ رحمی ہے، رشتہ داری ہے، تو وہ نبھانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اگر کوئی بلا اجازت شرعی ناراضی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. یہ سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آ گئی بیوی کی کہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ میری ماں سے ناراض ہو کر بیٹھے تو بحث کرتی ہے. میری اس عنوان کے ساتھ ساتھ جنرل بات کروں تو تمام دنیا بھر کی جو بیویاں کہلاتی ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے، خدا را بحث کی عادت نکال دیں. اگر آپ نے گھر میں سکون چاہتی ہے نا، بحث نہ کریں، میری بات مانیں. میری بات منوانے کی عادت درست نہیں ہوتی. میں دوبارہ عرض کر دیا ہے، آپ کا بھی مزاج بن جانا چاہیے کہ میں پہنچانا چاہتی ہوں. آپ اپنی بات پہنچا دیں. نہیں مانتا اس کی مرضی ہے، مانتا ہے تو اس کی مرضی ہے. ضرور نہیں کہ آپ کی ہر بات درست ہی ہو کہ اس کو ماننا بھی ضروری ہو. اور ایسی کون سی بات آپ نے کی ہے کہ وہ نہیں مانے گا تو شوہر گناہگار ہو جائے گا؟ ہاں، اسی کو صورت ہے کہ شوہر گناہگار ہو جائے گا تو اس میں بھی آپ کا کام تو پہنچانا ہے نا. مثال کے طور پر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور آپ اس کو نماز کی دعوت دیتی ہیں تو آپ اس کو پہنچا ہی سکتی ہیں نا. نماز پڑھیں، اس کے پڑھنے کے ثواب، نہ پڑھنے کے عذابات وغیرہ. آپ بحث تو نہیں کریں گی، لڑیں گی تو نہیں. اچھا، ایسی نیکی و پرہیزگاری پر بیویاں لڑتی کب ہیں؟ عموماً اس چیزوں پر تو بیوی لڑتی کب ہے؟ وہ تو اس کی اپنی خواہشات ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی اپنی تمنائیں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی اپنی مطلب کہ فرمائشوں کا خون ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ سارا مطلب کہ وہ اس کو بیچاری کو پھر بحث و غصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. البتہ نارملی فیملی
کو اگر آپ سکون کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں تو کم از کم میں اسلامی بہنوں سے یہ ضرور عرض کروں گا، مہربانی کر کے بحث کی عادت ختم کر دیں. آپ کو لگتا ہے نہیں مان رہے، آپ اپنے کام میں لگ جائیں. آپ کے پاس کام کم ہے، بہت کام ہے، اپنے کام میں لگ جائیں. یہی عادت اگر شوہر کی ہوئی تو بھی انشاءاللہ گھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. لیکن میں خاص بیوی کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ سوال بیوی سے متعلق ہوا کہ وہ بحث کرتی ہے، تو اس کو کہہ دے کہ آپ کو امی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، تو امی یوں. اب آپ کو لگتا ہے کہ یوں، تو آپ نے سمجھا دیا اس کو نا. ہاں، آپ جب آپ پر شریعت واجب کرے بحث کرنا، یا شریعت واجب کرے بار بار سمجھانا، تو بالکل آپ جو شریعت نے واجب کیا اس پر عمل کریں. ادروائز گھر کا سکون تباہ نہ ہونے دیں، یہ میں آپ کو عرض کروں گا. اور اگر ساس کو بھی لگتا ہے کہ جناب میری کسی ضد وغیرہ کی وجہ سے داماد روٹ کر بیٹھ گیا، تو وہ بھی تھوڑا آپ مطلب کہ دل بڑا کر کے تھوڑا ترکیب بنا لے شریعت کے تقاضے پورے کرتی ہوئی، اور تاکہ بیٹی کا گھر بھی آباد رہے. تو یوں مطلب کہ یہ بحث مباحثے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. شوہر بھی معاف نہیں کر دیں، میں نے وہ کر دیا کہ وہ ادھر تو کر لینا پہلے خلاص. لیکن اگر مثلا شوہر بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بحث بہت کر رہی ہے، تو آپ بھی اب مطلب میٹھی پاؤ نہیں کہ بھائی عادت ہو گئی اس کی، اور بھی تو اس کی اچھی عادت ہوگی. چلو بحث کی عادت اگر اس کی خراب ہے تو اور 4 اچھی عادتیں بھی تو ہوں گی نا. تو ایک عادت اگر خراب ہوئی تو بعد 4 صحیح عادتوں کو بھی نظر کر لو، تو انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. تو اس پر یہ میں نے ایک جنرل آپ کو مدنی گلدستہ دے دیا ہے، جس سے انشاءاللہ امید ہے کہ گھر امن کا گہوارہ بن سکے. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عمران صاحب، میں محمد فاروق اتاری زمزم نگر سے بات کر رہا ہوں. مجھے مدینے کی جانے کی آرزو ہے میری ماں کے ساتھ. آپ دعا فرمائیں کہ میری حاضری جلدی ہو جائے اور میرے معاملات میں آسانی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو جو اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مدینہ دیکھنے کی آرزو تمنا ہے، اللہ کریم آپ کی اس تمنا پر رحمت کی نظر فرمائے، آپ کے معاملات پر بھی اللہ رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کے مدنی مہک سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا. مدنی مذاکرے روز ہوں گے الحمدللہ. تقریباً 9:30 بجے کے آس پاس سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس سے پہلے انشاءاللہ جلوس میلاد کے بھی پیارے پیارے مناظر آپ دیکھ سکیں گے. مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی دعوت دوں گا کہ چونکہ روزانہ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8 بجے نگران شورا کا جو سلسلہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ بھی دیکھنا نہ بھولیں. بہت ہی اہم معلومات، پیارے پیارے واقعات، اور انشاءاللہ دلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ بنے گا. خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں. آج ایسا خوبصورت پتہ ہے کیا، ابھی میرے ساتھ حاجی اشفاق ہیں جی سلسلہ تو حاجی اشفاق کا فائدہ یہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً وہ جیسے شعر یاد آیا یا وہ تو وہ ناز شریف کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، تو اس میں زیادہ وہ تراوٹ رہتی ہے. ماشاءاللہ اجازت دیں. اور ہمارے جو میلاد حال میں جو اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ ان کا ابھی چائے کا بھی سلسلہ ہوگا، اور یہ بھی نکی کی دعوت کا بھی ان کا سلسلہ جاری رہے گا، تاکہ انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بھی آپ زیارت کریں گے. صلو علی الحبیب. اچھا چائے ہاتھ میں آ گئی، کیا بات ہے مدینے کی. واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عشق مصطفیٰ